खरूज 7वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, देख मैंने तुझे फिरौन के लिए गोया खुदा ठहराया और तेरा भाई हारून तेरा पैगंबर होगा। जो जो हुक्म मैं तुझे दूं सो तू कहना, और तेरा भाई हारून उसे फिरौन से कहे कि वो बनी इस्राएल को अपने मुल्क से जाने दे। और मैं फिरौन के दिल को सख्त करूंगा और अपने निशान और अजायब मुल्के मिस्र में कसरत से दिखाऊंगा, तो भी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा। तब मैं मिस्र को हाथ लगाऊंगा और उसे बड़ी बड़ी सजाएं देकर अपने लोगों बनी इस्राएल के जत्थों को मुल्के मिस्र से निकाल लाऊंगा। और मैं जब मिस्र पर हाथ चलाऊंगा और बनी इस्राएल को उनमें से निकाल लाऊंगा, तब मिस्री जानेंगे कि मैं खुदावंद हूं। मूसा और हारून ने जैसा खुदावंद ने उनको हुक्म दिया वैसा ही किया। और मूसा 80 बरस और हारून 83 बरस का था जब वो फिरौन से हमकलाम हुए। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि जब फिरौन तुमको कहे कि अपना मुजजा दिखाओ, तो हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिरौन के सामने डाल दे, ताकि वो सांप बन जाए। और मूसा और हारून फिरौन के पास गए और उन्होंने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया। और हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके खादमों के सामने डाल दी और वो सांप बन गई। तब फिरौन ने भी दानाओं और जादूगरों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया, क्योंकि उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी सामने डाली और वो सांप बन गई। लेकिन हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। और फिरौन का दिल सख्त हो गया, और जैसा खुदावंद ने कह दिया था उसने उनकी ना सुनी। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिरौन का दिल मुतासिब है, वो इन लोगों को जाने नहीं देता। अब तू सुबह को फिरौन के पास जा, वो दरिया पर जाएगा, सो तू लबे दरिया उसकी मुलाकात के लिए खड़ा रहना, और जो लाठी सांप बन गई थी उसे हाथ में ले लेना, और उससे कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा ने मुझे तेरे पास ये कहने को भेजा है कि मेरे लोगों को जाने दे, ताकि वो बियाबान में मेरी इबादत करें। और अब तक तूने कुछ समात नहीं की। बस खुदावंद यूं फरमाता है कि तू इसी से जान लेगा कि मैं खुदावंद हूं। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को दरिया के पानी पर मारूंगा और वो खून हो जाएगा, और जो मछलियां दरिया में हैं मर जाएंगी, और दरिया से ताफन उठेगा, और मिस्रियों को दरिया का पानी पीने से कराहत होगी। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून से कह, अपनी लाठी ले और मिस्र में जितना पानी है, यानी दरियाओं और नहरों और झीलों और तालाबों पर अपना हाथ बढ़ा, ताकि वो खून बन जाएं। और सारे मुल्के मिस्र में पत्थर और लकड़ी के बर्तनों में भी खून ही खून होगा। और मूसा और हारून ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया। उसने लाठी उठाकर उसे फिरौन और उसके खादमों के सामने दरिया के पानी पर मारा, और दरिया का पानी सब खून हो गया, और दरिया की मछलियां मर गईं, और दरिया से ताफन उठने लगा, और मिस्री दरिया का पानी पी न सके, और तमाम मुल्के मिस्र में खून ही खून हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया, पर फिरौन का दिल सख्त हो गया, और जैसा खुदावंद ने कह दिया था उसने उनकी ना सुनी। और फिरौन लौटकर अपने घर चला गया, और उसके दिल पर कुछ असर ना हुआ। और सब मिस्रियों ने दरिया के आस पास पीने के पानी के लिए कुएं खोद डाले।
کیونکہ وہ دریا کا پانی نہیں پی سکتے تھے۔ اور جب سے خداوند نے دریا کو مارا، اس کے بعد 7 دن گزرے۔ خروج 8واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تیرے ملک کو مینڈکوں سے بھر دوں گا، اور اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تیرے ملک کو مینڈکوں سے ماروں گا، اور دریا بے شمار مینڈکوں سے بھر جائے گا، اور وہ آ کر تیرے گھر میں اور تیری آرام گاہ میں اور تیرے پلنگ پر اور تیرے ملازموں کے گھروں میں اور تیری رعیت پر اور تیرے تنوروں پر اور تیرے تنوروں اور آٹا گوندھنے کے لگنوں میں گھستے پھریں گے، اور تجھ پر اور تیری رعیت اور تیرے نوکروں پر چڑھ جائیں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں پر بڑھا اور مینڈکوں کو ملک مصر پر چڑھا لا۔ چنانچہ جتنا پانی مصر میں تھا اس پر ہارون نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اور مینڈک چڑھ آئے اور ملک مصر کو ڈھانک لیا۔ اور جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا اور ملک مصر پر مینڈک چڑھا لائے۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلا کر کہا کہ خداوند سے شفاعت کرو کہ مینڈکوں کو مجھ سے اور میری رعیت سے دفع کرے، اور میں ان لوگوں کو جانے دوں گا تاکہ وہ خداوند کے لیے قربانی کریں۔ موسیٰ نے فرعون سے کہا تجھے مجھ پر یہی فخر رہے، میں تیرے اور تیرے نوکروں اور تیری رعیت کے واسطے کب کے لیے شفاعت کروں کہ مینڈک تجھ سے اور تیرے گھروں سے دفع ہوں اور دریا ہی میں رہیں۔ اس نے کہا کل کے لیے۔ تب اس نے کہا تیرے ہی کہنے کے مطابق ہوگا، تاکہ تو جانے کہ خداوند ہمارے خدا کی مانند کوئی نہیں، اور مینڈک تجھ سے اور تیرے گھروں سے اور تیرے نوکروں سے اور تیری رعیت سے دور ہو کر دریا ہی میں رہا کریں گے۔ پھر موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس سے نکل کر چلے گئے، اور موسیٰ نے فرعون سے مینڈکوں کے بارے میں جو اس نے فرعون پر بھیجے تھے فریاد کی، اور خداوند نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا، اور سب گھروں اور صحنوں اور کھیتوں کے مینڈک مر گئے، اور لوگوں نے ان کو جمع کر کر کے ان کے ڈھیر لگا دیے، اور زمین سے بدبو آنے لگی۔ پر جب فرعون نے دیکھا کہ چھٹکارا مل گیا تو اس نے اپنا دل سخت کر لیا، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا ان کی نہ سنی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی بڑھا کر زمین کی گرد کو مار تاکہ وہ تمام ملک مصر میں جوئیں بن جائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور ہارون نے اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور زمین کی گود کو مارا، اور انسان اور حیوان پر جوئیں ہو گئیں، اور تمام ملک مصر میں زمین کی ساری گرد جوئیں بن گئی۔ اور جادوگروں نے کوشش کی کہ اپنے جادو سے جوئیں پیدا کریں پر نہ کر سکے، اور انسان اور حیوان دونوں پر جوئیں چڑھی رہیں۔ تب جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ یہ خدا کا کام ہے، پر فرعون کا دل سخت ہو گیا، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا صبح سویرے اٹھ کر فرعون کے آگے جا کر کھڑا ہونا، وہ دریا پر آئے گا سو تو اس سے کہنا خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کریں، ورنہ اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تجھ پر اور تیرے نوکروں
اور تیری رعیت پر اور تیرے گھروں میں مچھروں کے گول بھیجوں گا، اور مصریوں کے گھر اور تمام زمین جہاں جہاں وہ ہیں مچھروں کے گولوں سے بھر جائے گی۔ اور میں اس دن جشن کے علاقہ کو جس میں میرے لوگ رہتے ہیں جدا کروں گا، اور اس میں مچھروں کے غول نہ ہوں گے، تاکہ تو جان لے کہ دنیا میں خداوند میں ہی ہوں، اور میں اپنے لوگوں اور تیرے لوگوں میں فرق کروں گا، اور کل تک یہ نشان ظہور میں آئے گا۔ چنانچہ خداوند نے ایسا ہی کیا، اور فرعون کے گھر اور اس کے نوکروں کے گھروں اور سارے ملک مصر میں مچھروں کے گول بھر گئے، اور ان مچھروں کے گولوں کے سبب سے ملک کا ناس ہو گیا۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور اپنے خدا کے لیے اسی ملک میں قربانی کرو۔ موسیٰ نے کہا، ایسا کرنا مناسب نہیں، کیونکہ ہم خداوند اپنے خدا کے لیے اس چیز کی قربانی کریں گے جس سے مصری نفرت رکھتے ہیں۔ سو اگر ہم مصریوں کی آنکھوں کے آگے اس چیز کی قربانی کریں جس سے وہ نفرت رکھتے ہیں، تو کیا وہ ہم کو سنسار نہ کر ڈالیں گے؟ پس ہم 3 دن کی راہ بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے جیسا وہ ہم کو حکم دے گا قربانی کریں گے۔ فرعون نے کہا، میں تم کو جانے دوں گا تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے لیے بیابان میں قربانی کرو، لیکن تم بہت دور مت جانا اور میرے لیے شفاعت کرنا۔ موسیٰ نے کہا، دیکھ میں تیرے پاس سے جا کر خداوند سے شفاعت کروں گا کہ مچھروں کے غول فرعون اور اس کے نوکروں اور اس کی رعیت کے پاس سے کل ہی دور ہو جائیں، فقط اتنا ہو کہ فرعون آگے کو دغا کر کے لوگوں کو خداوند کے لیے قربانی کرنے کو جانے دینے سے انکار نہ کر دے۔ اور موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر خداوند سے شفاعت کی۔ خداوند نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا، اور اس نے مچھروں کے غولوں کو فرعون اور اس کے نوکروں اور اس کی رعیت کے پاس سے دور کر دیا، یہاں تک کہ ایک بھی باقی نہ رہا۔ پر فرعون نے اس بار بھی اپنا دل سخت کر لیا اور ان لوگوں کو جانے نہ دیا۔